السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نکاح کی تمام تیاریاں ہو چکی تھیں، مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ عاصم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ آ جاؤ زامیش بیٹا۔ آفرین بیگم مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئیں، گھونگھٹ کرتی اسے کہنے لگی۔ زامیش خاموشی سے ان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ عاصم کی نظر جیسی اس پر گئی، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ منصور ملک بھی مسکرا دیے۔ کنول محترمہ خاصا منہ بنا کر کھڑی تھیں اور عاصم کے سامنے لا کر زامیش کو بٹھایا گیا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ منصور صاحب اپنے باروب لہجے میں مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مولوی صاحب ابھی نکاح شروع کرتے زامیش سے پوچھنے لگے۔ شوٹ کی آواز پر ان سب نے پریشان نظروں سے سامنے کی جانب دیکھا۔ زہران کو موجود پا کر نہ صرف زامیش بلکہ منصور صاحب بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئے۔ واہ منصور ملک، ویسے تو تم بہت نیک انسان بنتے ہو، مگر اپنی ہی نواسی سے گناہ کرواتے ہوئے تمہیں ذرا شرم محسوس نہیں ہوئی؟ زہران سرخ آنکھیں اس پر جمائے سرد لہجے میں کہنے لگے۔ زامیش الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عاصم بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری موجودگی میں ہمارا نکاح ہوا تھا، کچھ یاد آیا؟ منصور صاحب کے سامنے آتے ہوئے وہ خاصے جتلانے والے انداز میں کہنے لگا۔ زامیش نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بول رہے ہیں اب آپ یہاں سے؟ آپ سے نکاح؟ زامیش گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زہران کی نظریں اس کی جانب اٹھیں۔ تشریف لے جائیے مولوی صاحب، ان کا نکاح پہلے سے ہی ہو چکا ہے، منقوحہ ہیں یہ میری۔ زہران سنجیدہ نگاہوں سے مولوی صاحب پر جمائے تنے ہوئے اعصاب لیے لفظوں پر زور دیے بولتا زامیش کو دیکھنے لگا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ زامیش اس کے مقابل میں آ کر کھڑی ہوتی چلا کر کہنے لگی۔ اپنی نانا کی خاموشی کا مطلب نہیں سمجھ رہی تم؟ زہران اس پر سرد نگاہیں جمائے طنزیہ لہجے میں بولا تو زامیش نے نظریں منصور صاحب کی جانب اٹھائیں جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ چچا کی خواہش پر ہی نکاح ہوا تھا؟ زامیش کی جانب ایک قدم بڑھائے استہزائیہ لہجے میں بتانے لگا۔ میرے ساتھ چلنے کی تیاری پکڑو۔ زامیش کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی وہ حکم دینے والے انداز میں کہنے لگا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ مجھے طلاق۔ زامیش کے منہ سے نکلے گئے الفاظ اس کے دماغ کو گرم کر کے اس کی سنجیدہ سرخ آنکھیں خود پر محسوس کرتے ہی باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں۔ منصور صاحب اور عاصم پر قہر برساتی نگاہ ڈالتا وہ اس کی نازک کلائی سخت گرفت میں لیے بھاری قدم اٹھائے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ زامیش مزاحمت کرنے لگی۔ زہران مزید گرفت مضبوط کرتا اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ عاصم پریشان نظروں سے یہ سارا منظر دیکھنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں روک سکا، شاید زہران کا خوف تھا۔ شکر ہے جان چھوٹی۔ کنول محترمہ دل میں خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ منصور ملک، آفرین بیگم اور فہیم صاحب، عاصم سب کے سب کھڑے رہ گئے۔ روکنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں بنتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، چھوڑ دیں مجھے۔ گاڑی میں آ کر بیٹھتی وہ غصے سے اسے بولی۔ زہران اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ کو میری بات؟ زامیش اب کی بار مزید اونچا لہجہ اختیار کی اسے سرد نگاہوں سے کہنے لگی۔ زہران نے سرخ آنکھیں اس کی جانب اٹھائیں۔ خاموش رہو، مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنے کا شوق نہیں ہے، تمہیں گناہ سے بچایا ہے۔ زہران بھاری سرد لہجے میں دھاڑا گاڑی کی رفتار بڑھا کے اور زامیش اس کی دھاڑ پر تھوڑا سا گھبرا گئی۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ زامیش مدھم لہجے میں اسے پھر سے وہی بات دہرانے لگی۔ مجھے بھی نہیں رہنا، داجی کے سامنے جا کر تم بول لینا، کیونکہ میرے لیے داجی کا فیصلہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زہران لاپرواہی سے اسے جواب دیتے ہوئے ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگا۔ زامیش بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں حویلی پہنچ چکے تھے۔ سید پور اور شہر میں زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ زہران گاڑی کو بریک لگاتا گاڑی سے باہر نکلا۔ زامیش نے حویلی پر نظر ڈالی۔ آج وہ یہاں 13 سال بعد آ رہی تھی۔ بچپن کے کچھ لمحات اسے یاد آئے، مگر اچانک ہی اپنے ماں باپ کی موت کا خیال آتے ہی چہرے پر سرد تاثرات سج گئے۔ آنکھوں میں غصہ چھا گیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتی زہران کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ یشرا جو ابرار خان دادا کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، زامیش کو موجود پا کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ لالا، کیا واقعی یہ زامیش بچو ہیں؟ یشرا کچھ دیر بعد زہران کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زہران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماں، ابا، داجی، ہانم، زامیش بچو آئی ہیں۔ یشرا خوشگوار لہجے میں اعلان کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ سب اس کے چلانے پر باہر آئے اور زامیش کو موجود پا کر سب حیران سے ہو گئے، مگر وہ بے تاثر سے کھڑی تھی۔ زامیش بچے کیوں اچانک کیسے آ گئی اور یہ دلہن کیوں بنی ہوئی ہے؟ ذکیہ محترمہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ ایسا سمجھے رخصتی کر کے لے آیا ہوں۔ زہران انہیں سنجیدہ نگاہوں سے جواب دینے لگا۔ زامیش نے آنکھیں بڑی کی، فوراً اسے گھورا۔ ابرار، دیکھیں زامیش آئی ہے۔
حانم آنکھوں میں نمی لیے کمرے سے باہر آتے ابرار خانزادہ کو مخاطب کرنے لگے. وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگے. زامیش میری بچی، میری باسط کی نشانی. وہ اس کے پاس آتے ہوئے اداس لہجے میں اسے بولی. زامیش انہیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی اور ابرار خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. تمہیں نہیں معلوم مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے. اب میں تمہیں کبھی واپس نہیں جانے دوں گا. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے پیار سے اسے بولے. زامیش خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی. اف، بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا. اذہان یشرا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا. یشرا اسے بس گھور سکی. اذہان بھی سنجیدہ نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. میں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئی ہوں. آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ مجھے آپ کے پوتے کے ساتھ نہیں رہنا ہے. بہتر یہی ہے کہ اپنے پوتے سے کہیں مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں یہاں سے چلی جاؤں. زامیش اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں انہیں بولی. مگر تم طلاق کیسے لے سکتی ہو؟ تمہارے بابا کی خواہش تھی یہ. وہ زہران کی بیوی کے روپ میں تمہیں دیکھنا چاہتے تھے. فریدہ بیگم فوراً سے اسے مایوس نظروں سے دیکھتے ہوئے بتانے لگی. زامیش نے انہیں دیکھا. جھوٹ بول رہی ہیں آپ تاکہ میں طلاق نہ لوں. زامیش ان سے بھی تھوڑا اکھڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگی. فریدہ بیگم جواباً مسکرائی. مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اتنے سال ہم سے دور رہی ہو تو تمہارا یہاں آنا تو ایک حیران کن بات ہے اور خوشی کی بھی، مگر مجھے جھوٹ بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. فریدہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی، جس پر زامیش خاموش ہوئی. تم ان 13 سال میں جنہیں جھوٹا سمجھتی آئی ہو وہ جھوٹے نہیں ہیں، مگر جنہیں تم سچا سمجھتی آئی ہو بہرحال وہ سچے نہیں ہیں. اذہان بھاری آواز میں مداخلت کرتے ہوئے کہنے لگا. زامیش نے انہیں دیکھا. ہاں بیٹا، مجھے تمہاری ماں سے کوئی اختلاف نہیں تھا. بس ہمارے خاندان میں ہی شادی ہوتی ہے، مگر میرا بیٹا خاندان سے باہر شادی کر کے آیا. تمہارا پیدا ہونے پر میں نے سب بھلا دیا تھا. ابرار خانزادہ اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگے. زامیش انہیں سننے لگی. یعنی میں یہاں سے نہیں جا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے میرا کمرہ دکھا دیں. زامیش تاجی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مغرور سے انداز میں کہنے لگی. کمرہ؟ مطلب تم زہران کے ساتھ رہو گی؟ سکیہ محترمہ بے اختیار اسے کہنے لگی. زامیش نے انہیں دیکھا. میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. کوئی رخصتی نہیں کروا کر آئیے. میرا نکاح ہو رہا تھا، زبردستی اٹھا کر لائے ہیں. زامیش سرد نگاہیں زہران پر ڈالتے ہوئے بتانے لگی، جس پر وہ خاموش ہو گئی. زامیش کو باسط کے کمرے میں لے جاؤ. داجی حکم دینے والے انداز میں یشرا سے مخاطب ہوئے. وہ اس بات میں سر ہلا کر زامیش کو اپنے ساتھ لے جانے لگی. باسط کے کمرے میں آتے ہی زامیش کے چہرے پر مایوسی چھائی تھی. کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے بول دینا. یشرا مسکراتے ہوئے اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی اور زامیش کمرے پر نظر ڈالنے لگئی. ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی اور وہ سامنے دیکھنے لگی. اس کی نظر دیوار پر لگی باسط خانزادہ کی تصویر پر گئی. لبوں پر اداس مسکراہٹ سج گئی. اسی طرح کچھ دیر وہ کمرے کی ہر چیز کو دیکھنے لگی اور پھر اچانک اسے ان کپڑوں میں الجھن سی ہوئی. اپنا ڈریس سنبھالتی وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھی جب نظر حنیم پر گئی. آپ کو کچھ چاہیے؟ حنیم اسے نظریں گھماتا دیکھ کر نرم لہجے میں پوچھنے لگی. مجھے ڈریس چاہیے تھا. مجھے اس میں عجیب سی الجھن ہو رہی ہے اور اپنے کپڑے تو وہی ہیں. زامیش حنیم کو نارمل انداز میں جواب دینے لگی. آپ میرے لے لیں. حنیم فوراً سے مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی. آ جائیں گے، مجھے تمہارے کپڑے کوئی بھی دے دو. زامیش اسے دیکھتے ہوئے بولی. وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی اور زامیش حویلی کو دیکھنے لگے. کچھ دیر میں وہ ایک ریڈ کلر کا ڈریس لیے اس کے سامنے آئی اور اسے تھمایا. زامیش اسے لیتے ہوئے واپس زینے چڑھتی کمرے کی جانب بڑھ گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. عاصم کمرے میں موجود آنکھوں میں غصہ لیے ٹہلنے لگا. وہ اپنی منزل کے حد سے زیادہ قریب تھا. زامیش اس کی ہونے والی تھی. اسے اس وقت زہران سے شدید نفرت سی محسوس ہوئی. ڈریسنگ ٹیبل پر موجود تمام چیزیں وہ غصے سے زمین پر پٹک گیا. تمہیں نہیں چھوڑوں گا زہران خانزادہ. وہ آنکھوں میں سرخی سجائے نفرت بھرے انداز میں چیخ کر کہنے لگا. عاصم کیا ہو گیا تمہیں؟ کمل محترمہ اس کے چلانے پر پریشان سے کمرے سے ہوتی آتے ہوئے اسے کہنے لگی. زامیش میری تھی نامی، پھر وہ کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ عاصم کمل محترمہ کے پاس آتے ہوئے ان سے بے بس لہجے میں کہنے لگا. زامیش کیوں گئی؟ ساتھ وہ نہ جاتی. کمل محترمہ بے اختیار اسے کہنے لگی، جس پر عاصم انہیں دیکھنے لگ گیا. وہ زبردستی لے کر گیا اور زہران خانزادہ کو میں نہیں چھوڑوں گا. عاصم آنکھوں میں سرد پن لیے چباتے ہوئے کہنے لگا. اسی میں کوئی بہتری ہوگا بیٹا، غصہ مت کرو، یہ نہ ہو تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے. کمل محترمہ لہجے میں نرمی لیے فکر مند سی اسے کہنے لگی. وہ بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا. اچھا ہی تو ہوا اس زبان تراز لڑکی سے ہماری جان چھوٹ گئی. بہت اچھا کیا اس کے کزن نے جو آ کر لے گیا. کمل محترمہ دل میں خوشی سے خود سے کہتے ساتھ اس کے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی. منصور ملک اور آفرین بیگم زامیش کے جانے پر حد سے زیادہ افسردہ ہوئے اور اپنے کمروں میں خاموش بیٹھے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کمرے میں آ کر وہ باتھ روم کا رخ کر گئی. نہا کر وہ حنیم کے دیے ہوئے ڈریس میں ملبوس کمرے میں آئی. ڈریسنگ ٹیبل پر کنگھا دے کر وہ اپنے بالوں میں کرنے لگی. بالوں میں کنگھا کرنے کے بعد وہ اسے رکھتے ساتھ بیڈ پر آ کر سوچنے لگی. میں نے انکار کیوں نہیں کیا یہاں پر رہنے سے؟ زامیش کے نکاح میں اچانک یہ سوال گردش کرنے لگا اور نکاح کی خبر سننے کے بعد تو مجھے سوسائڈ ہی کر لینی چاہیے تھی.
مگر ایسا کیوں ہوا؟ میں یہاں آتے ہی کیوں نرم پڑ گئی؟ زامیش الجھے ہوئے انداز میں خود سے سوال کرنے لگی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، زامیش جھنجھلا کر خود سے کہتے ساتھ پشت بیڈ گراؤنڈ سے لگا گئی۔ زہران اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں موجود ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے پینے میں مصروف تھا۔ تم نے تو کہا تھا تمہیں نفرت ہے زامیش سے، کچھ دنوں پہلے کی ہی بات ہے اور آج اسے لے آئے۔ اذہان کی آواز پر وہ اسے دیکھنے لگا جو اس پر طنز کر رہا تھا۔ گناہ کرنے جا رہی تھی، زہران اسے دیکھتے ہوئے بتانا ضروری سمجھنے لگا۔ تو کرنے دیتے گناہ، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ اذہان نے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زہران 2 پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ نکاح میں تھی میرے، زہران اسے دیکھتے ہوئے لفظوں پر زور دیے کہنے لگا، مگر تمہیں پسند نہیں تھی۔ اذہان نے فوراً سے اسے بتایا۔ زہران نے اسے دیکھا۔ مجھے بس اچھا نہیں لگا جب اس کے نکاح کا سنا۔ زہران نے ہتھیار ڈالتے ہوئے حقیقت اسے بتائی۔ اذہان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جسے تم نفرت بول رہے ہو وہ نفرت نہیں ہے، وہ لڑکی تمہارے حواسوں پر ہمیشہ سے سوار رہی ہے، گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ تمہارے دل میں آج بھی اس کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے۔ اس کی حویلی میں آتے اذہان مسکراتے ہوئے اس کی اندرونی کیفیت سے اسے آگاہ کرنے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اذہان کی کہی گئی باتوں سے بدمزہ ہوتا اسے بولا۔ اذہان مسکرا کر چلا گیا۔ مجھے وہ ہمیشہ ہی بری لگے گی، زہران خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولتا چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے کھانے پر گھر کے تمام لوگ موجود تھے۔ ابرار خان دادا کے خاص طور پر خود آنے پر زامیش ڈائننگ ٹیبل پر آنے پر مجبور ہو گئی۔ زہران جو پہلے سے موجود تھا نظر اس پر گئی۔ سرخ رنگ کا ڈریس اس کی دودھیانہ رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ جس طریقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ زہران کی ہارٹ بیٹ مس کروانے پر مجبور ہو گئی۔ ابرار خان زادہ نے اسے زہران کے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ زامیش کا حلق تک کڑوا ہو گیا جبکہ زہران کے ناک سے اس کی خوشبو ٹکرائی۔ زہران نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تم میرے ساتھ کیوں بیٹھی ہو؟ اذہان حنیم کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ کر تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ حنیم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مجھے جو جگہ ملی بیٹھ گئی، پہلے میں بیٹھی تھی۔ حنیم نے اسے منہ بسور کر جواب دیتے ساتھ سامنے دیکھنے لگی۔ نہیں، تم اٹھ کر کہیں اور بیٹھو، اذہان اسے مزید زج کرنے کے لیے کہنے لگا، جس پر حنیم نے اسے گھورا۔ اتنا مسئلہ ہے تو خود کہیں اور چلے جاؤ، حنیم ہنوز منہ بسور کر گھورتے ہوئے اسے بولی تو اذہان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اذہان، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ حنیم اونچی آواز میں جان کر اسے بولی۔ سب لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ اذہان، حنیم کو تنگ نہ کرو۔ ابرار خان دادا اسے سنجیدہ لہجے میں تنبیہ کرنے لگے۔ وہ خاموش ہو گیا اور حنیم ابرار خان دادا کے منہ سے اپنا نام سن کر بے حد خوش ہوئی۔ سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ زامیش کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ زامیش بیٹا، کھانا کھا لو، فریدہ بیگم اسے پیار سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی۔ زامیش خاموشی سے کھانا ڈالنے میں لگ گئی۔ کھانے کے بعد زامیش آپ میرے کمرے میں آئیے گا، ابرار خان دادا زامیش کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہنے لگے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہر کوئی زامیش پر ہی دھیان دے رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح آج پھر زہران کو احساس کمتری کا شکار ہوا تھا۔ وہ لڑکی پھر سے اس کے داجی پر قبضہ کرنے لگی تھی، جو چیز اسے سخت ناپسند تھی، مگر وہ ضبط کرتا خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ کمروں میں آرام کی غرض سے چل دیے اور زامیش ابرار خان دادا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ ابرار خان زادہ پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم مجبور ہو کر یہاں رہنے کے لیے رضامند ہوئی ہو، ابرار خان زادہ لہجے میں شگفتگی لیے اسے کہنے لگے۔ زامیش جواباً خاموش رہی۔ زیادہ نہیں، تم صرف 1 مہینہ اس حویلی میں رہ لو۔ اگر تم یہاں خوش نہیں رہتی تو یقین کرو میں خود تمہیں منصور ملک کے گھر چھوڑاؤں گا، ابرار خان زادہ امید بھرے لہجے میں اس سے نرمی سے بولتے ہوئے۔ زامیش نے انہیں دیکھا۔ رشتے میں بڑا ہوں اس لیے بات مان لو۔ زامیش کو خاموش پا کر وہ ایک بار پھر سے اس سے بولے، جس پر بالآخر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، مگر صرف 1 مہینہ، زامیش دھیمے لہجے میں ان کی بات مانتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے اور زامیش خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ حیرت کی بات ہے تم یہاں رہنے کے لیے مان گئی ہو۔ زامیش جو اپنے کمرے میں جا رہی تھی، زہران کی بات پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجبوری ہے، زامیش سینے پر بازو باندھے اسی ٹون میں جواب دینے لگی۔ تم مجبور بھی ہوتی ہو، مجھے تو لگا تم دوسروں کو بس مجبور کرتی ہو۔ زہران چہرے پر حیران کن تاثرات سجائے اسے کہنے لگا۔ زامیش نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں زامیش ہوں، زہران خان زادہ نہیں جو لوگوں پر اپنی چلاتے ہیں۔ زامیش اسے دو ٹوک انداز میں اونچی آواز میں جواب دیتے غصہ دلا گئی۔ آواز نیچی رکھنا میرے سامنے، سمجھی؟ زہران اس پر اپنی سرد نگاہیں گاڑے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر مقابل بھی زامیش خان زادہ تھی۔ میری آواز اتنی ہی ہے اور مجھے آپ سے بحث کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ گڈ نائٹ، زامیش اسی کے انداز میں کہتے ساتھ چہرے پر بیزاریت سجائے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ہمیشہ کی طرح زہران خان زادہ کا دماغ گرم کر گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔